أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. سورہ حجر آیات 39 سے 41۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ شیطان ابلیس نے اللہ سے کہا تھا رب فانذرنی الی یوم یبعثون، کہ ابلیس نے کہا اے اللہ تو مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دے دے، تو جواب میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل گئی ابلیس کو تو ابلیس نے کہا ابلیس نے کہا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم، میں ضرور بضرور مزین کر دوں گا، سجا دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، ولأغوینہم اور ان کو اغوا کر لوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا، اجمعین سب کے سب۔ اغوا کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں، راستے سے ہٹا دینے کے ہیں، تو اغوا کرنے والے بھی کیونکہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بجانب حق خیال کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں فعل اغوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں اس حکم کی عدم تعمیل کے باعث گمراہ ٹھہرا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہی ایسا تھا کہ میں اس کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے اگر میں اس کے سبب سے گمراہ ہوا ہوں تو اس پر تو ہی نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اب یہاں شیطان نے اپنا طریقہ کار بھی بیان کر دیا ہے کہ میں لوگوں کو کس طرح گمراہ کروں گا، کہ میں ان کے لیے اس زمین کو مزین بنا کر پیش کروں گا، دنیا اور اس کی مرغوبات کو انسان کی نگاہوں میں کھبا دوں گا، وہ اس کی طمع و لالچ میں اور محبت میں اس طرح پھنس جائیں گے کہ اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ تو مسجود ملائک تھا، نہ اس کو کچھ آخرت کا ہوش رہے گا اور نہ وہ تیری توحید پر قائم رہے گا۔ یہی موضوع سورہ اعراف کی آیات 16 اور 17 میں بھی گزرا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ وہ بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دانے سے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور انسان کو بھٹکانے کے لیے اس کی سب سے زیادہ جد و جہد توحید سے لوگوں کو ہٹانا ہوتا ہے، کیونکہ توحید ہی صراط مستقیم ہے۔ اب جب بندہ توحید سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرتا رہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو شیطان کی ساری فتنہ آرائیاں اس غرض سے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تک پہنچانے والے سیدھے راستے سے بھٹکا کر شرک کی گمراہیوں میں پھنسا دے۔ ساتھ خود ہی یہ بھی کہہ دیا الا سوائے عبادک، تیرے بندے، منہم ان میں سے، المخلصین جو مخلص ہوں گے، خالص ہوں گے، تو خاص بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو خود ہی اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ میری ان فتنہ سامانیوں سے اگر کچھ خوش قسمت بچ رہیں گے تو وہ وہی بچ کے رہیں گے جن کو تو نے اپنی توحید اور یاد آخرت پر قائم رہنے کے لیے خاص کر لیا ہو، باقی سب میرے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، علیہ، مجھ تک، مستقیم، سیدھا سیدھا، یعنی یہ سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ توحید کا راستہ جس سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی تو دھمکی دے رہا ہے، یہ راستہ تو سیدھا سیدھا ہے اور سیدھا میری طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو جو بھی اس راستے کو اختیار کرے گا یہ راستہ خود بخود اس کو میرے آستانے پر لا ڈالے گا۔
اس میں کج روی اور گمراہی کا اندیشہ نہیں ہے، صرف شامت زدہ ہی ہوں گے جو اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ کو اختیار کریں گے۔ آیت پر غور کریں تو صراط کے بعد علیہ آیا ہے، یہ عربی زبان کے مخصوص اسلوب کے مطابق ہے۔ عربی زبان میں کسی سیدھے راستے کی تعریف کے لیے یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسلوب ایسے سیدھے راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس راہ میں کوئی بھول بھلیاں نہ ہو، جس کے کسی موڑ پر بھی راہرو کسی کشمکش میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ یہ راہ سیدھا سیدھا اس کو اس کی منزل تک پہنچا دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راہ پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبع من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ سورہ حجر آیات 42 سے 44۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے خاص ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان عبادی، یقیناً میرے بندے، لیسا لکا نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور۔ لفظ سلطان کے معنی اختیار اور اقتدار کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر یہ بھی واضح فرما دیا کہ تجھے مہلت جو کچھ مل رہی ہے وہ صرف اس بات کی مل رہی ہے کہ تو لوگوں کو اپنی راہ پر چلنے کی ترغیب دے سکے اور ان کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرے۔ اس مہلت کے یہ معنی نہیں ہے کہ تجھے یہ اختیار مل گیا ہے کہ تو جس کو چاہے گمراہی کے راستے پر ڈال دے، الا سوائے من اتبعک، جس نے تیری اتباع کی، تیری پیروی کی، من الغاوین، گمراہوں میں سے۔ تو بس زور تیرا صرف انہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، تو انہی کو گمراہ کر سکے گا۔ رہے میرے خاص بندے تو ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکے گا، تیرے تیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تیری ہر ترغیب اور ہر لالچ کے باوجود وہ میری راہ پر ہی گامزن رہیں گے۔ ہاں، جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، تیرا کہا ماننے والے ہوں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، ان کا ٹھکانہ ہوگا، اجمعین، سب کے سب لوگوں کا۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام بیان کر دیا جو شیطان کی پیروی کریں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو میری صراط مستقیم کو چھوڑ کر ابلیس کی راہ اختیار کریں گے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ اجمعین کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس نے یہ دعویٰ کیا تھا بڑے تن تنے کے ساتھ کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب اسی انداز میں ملا کہ اگر تو سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا تو میں بھی ان سب کو جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اور یہ کوئی جہنم چھوٹی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے اس میں سمویا جائے گا۔ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ یہ جہنم کی وسعت کی تعبیر ہے کہ اگر کوئی غور کرے تو اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ انسانوں کو ہلاک کرنے والے 7 بڑے گناہ ہیں۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنی بے شمار مخلوقات کو سزا کیسی دی جائے گی۔ یہ جہنم کی وسعت ہے، وہ سب کو سمیٹ لے گی۔ تو ایسے مجرموں کے لیے جو شیطان کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے بڑی وسیع جہنم تیار کر رکھی ہے۔ لِكُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، ایک مخصوص حصہ ہے، تقسیم کیے ہوئے ہیں لوگ۔ جس طرح جنت کے بارے میں ہم نے یہ بات جانی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں،
اور ہر دروازہ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ جس طرح باب الریان اس سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، تو اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ شرک کرنے والوں کا دروازہ، قطع رحمی کرنے والوں کا دروازہ، قتل کرنے والوں کا دروازہ، زنا اور بدکاری کرنے والوں کا دروازہ، جھوٹی گواہی دینے والوں کا، کمزوروں پر ظلم کرنے والے، سرکشی کرنے والے۔ تو مختلف جو مہلکات ہیں، مختلف کبیرہ گناہ ہیں، تو ہر قسم کے لوگوں کے لیے الگ سے دروازہ متعین ہوگا، جن دروازوں سے دھکیل کر انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اللہ کی راہ بھی تمہارے سامنے ہے، شیطان کی راہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہ دکھا دی ہیں، اور اختیار انسان کو دے دیا ہے، جس راہ کو چاہے اختیار کر لے۔ البتہ دونوں کا انجام کار انتہائی مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رکھے اور شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔